السلام علیکم، ویلکم ٹو آل آف یو پروگرام روحی نائٹس میں ہوں آپ کی ہوسٹ میشا قریشی. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے. ویور، سب سے پہلے تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ آج مدرس ڈے ہے، اور مدرس ڈے پہ میں تمام مائیں جو ہیں، پوری دنیا کی مائیں جو ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ جنہوں نے ہم سب کو اتنی مشکلات سے پالا، اور جن کی ان ماؤں کی بدولت، ان والدین کی بدولت آج ہم اس مقام پر ہیں، اس جگہ پر بیٹھے ہیں. تو آج ہم کچھ مدرس ڈے کے حوالے سے بھی بات کریں گے اپنے گیسٹ کے ساتھ، اپنے سنگر کے ساتھ. تو آج پروگرام کو آگے بڑھاتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم بشرا ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل ورکر بھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے آج کے سنگر موجود ہیں ساجد علی خان ملتانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم آپ دونوں کو، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میڈم بشرا بتائیں، سنائیں کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو، آپ نے ہمیں آج پروگرام میں بلایا. ماشاءاللہ وہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ ہمارے پروگرام ہمارے میں ساؤتھ کی آواز آپ کے چینل سے نظر آتی ہے، اور ماشاءاللہ یہاں جیسے پروگرام ہو رہے ہیں تو یہ میں تو اپریشیٹ کروں گی کہ ہمارے ایسے سنگرز جن کو آپ آگے لا رہے ہیں تو اتنا ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے، تو یہ روئی کی بدولت ہی ہے. اچھا میڈم بشرا، مدرس ڈے ہے آج، تو مدرس ڈے کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ بالکل. آج اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ ماں ہونے کے ناطے ہم لوگ جو ہماری پہلی درسگاہ ہے وہ ایک ماں کی گود ہے. بالکل. جو بچوں نے جو کچھ بھی سیکھنا ہے وہ ماں سے سیکھنا ہے، کیونکہ جو پہلے 5 سال بچے کے ہوتے ہیں وہ اس میں وہ سب چیزیں وہ اڈاپٹ کرتا ہے جو پیرنٹس اس کے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہاں پہ ماں کا بہت بڑا رول ہے، اور میں ہمیشہ یہی کہا کرتی ہوں کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے بچے کے لیے. اور اگر ماں ایجوکیٹڈ ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے پال سکتی ہے، اچھی طرح سے پال سکے. میں یہاں کوٹ کروں گی کہ میری مدر جو ہے وہ پرنسپل ریٹائرڈ تھیں، اور پرانے وقت کی انہوں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا جب لڑکیوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا، اور ایک ایسے ساؤتھ پنجاب کے علاقے سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے آج جو میں کچھ ہوں یا میری بہنیں کچھ ہیں تو وہ شاید اسی ماں کی وجہ سے ہیں، جنہوں نے ہمیں پڑھایا اور بتایا کہ پڑھنا کتنا ضروری ہے، ایسا ہی ہے، علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. تو آج ہم جس مقام پہ ہیں اپنی ماں کی بدولت ہیں. اچھا، ماں ایک ایسا رشتہ ہے، مطلب ہر جگہ پہ اپنے بچوں کا ساتھ دیتی ہے، اسپیشلی بیٹیوں کا جو مائیں ہوتی ہیں وہ بہت ساتھ دیتی ہیں. بیٹی تو خاص طور پہ ماں کی سہیلی بھی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اب جو کچھ بھی جیسا بھی ہمارے جو حالات رہے ہیں، میں سب سے زیادہ یہ کوڈ کروں گی کہ ماں کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اپنی جو یونیورسٹی کی یا جو بھی لائف ایجوکیشن کی ہوتی تھی، جو دن میں کالج میں کرتے تھے تو ماں سے شیئر کرتے تھے. ایسا ہی ہے. تو ایک اچھی ماں جو ہے وہ اس حوالے سے وہ ساتھ ساتھ ہماری تربیت ہو رہی ہوتی تھی. ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی اس وقت، لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ ہماری ماں وہ تربیت کر رہی ہوتی تھی ہم سے پوچھ کے کہ بیٹا وہاں یہ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں ماؤں کے لیے بچے ہمیشہ ابھی بھی چھوٹے ہی رہتے ہیں. اسٹل ہم بہت ساری چیزوں پہ ماں سے مشورہ کرتے ہیں. ماں سے میں کہتی ہوں ہماری جو جن کی مائیں موجود ہیں جتنا ٹائم ملے ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کے پاس ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے. یہ بلیسنگ ہے. ساجد صاحب، آپ مدرس ڈے کے حوالے سے کچھ بتائیں، ہمیں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں اس قابل نہیں ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ماں کے بارے میں کچھ اپنے الفاظ بیان کر سکوں. بات وہی ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے. بالکل ایسے ہی. اور ماں پتہ نہیں کن کن حالاتوں سے گزر کر اپنے بچے کو پالتی ہے. تو میں تو کچھ الفاظ یہی ہیں، مائیں نی میں کنوں آکھاں، مائیں نی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال درد وچھوڑے دا حال مائیں نی میں کنوں آکھاں،
दुखा दी रोटी सूला दा साल आहे दा बालण बालनी माए नी मैं किनू दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू अक्का तू तुखे मेरे मुर्शिद वाला जा पोला ता लालनी माए नी मैं किनू अखा दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू अखा। साजिद साहब आपने हमें गमगीन कर दिया। ऐसा ही है। अच्छा, माँ हस्ती ऐसी है ना। बिल्कुल है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है कि मेरे पास मेरी माँ है। मतलब माँ की कदर उन लोगों से पूछे जिनके पास माँ नहीं है। मगर जो आर्टिस्ट होता है ना, हाँ, वो सारे तस्वुर जो है उसके पास होते हैं। माँ होते हुए भी अगर वो तस्वुर करे कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, ऐसा ही तो उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं, उसकी जो फीलिंग होती है, वो बयान कर सकता है वो। ऐसा ही है। तो यही थी कि इस टाइम मेरे साथ तो नहीं है ना। बिल्कुल। घर है वो, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। आमीन। अल्लाह पाक जिनकी भी सबकी माएँ हैं, माओं अल्लाह ताला को उनकी जिंदगी माओं दे, को, सेहत-याबी उनके वाली। वालिदैन को सलामत रखे, उन पे साया रखे उनका, और जिनके नहीं है अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अच्छा मैडम बुशरा, आप बताएं कि आप किस तरह की मदर हैं? अपने बच्चों के साथ आप किस तरह रहती हैं? बहुत फ्रेंडली रहती हैं या बस थोड़ी सी सख्त रह के? नहीं, मेरे ख्याल में शायद हमारा कुछ बच्चे आजकल के माशाल्लाह बहुत आगे निकल आए हैं। नई जनरेशन बहुत समझदार है। ऐसे ही है। और मेरे साथ उनका बड़ा दोस्ती वाला, मैं उनके साथ इस तरह रोब रखने वाला नहीं, बल्कि ख़ास तौर पे बेटी के साथ, क्योंकि मेरी मदर ने हमेशा ये सिखाया कि बेटी बहुत अल्लाह की रहमत है, और क्योंकि हम खुद 5 बहनें हैं। अच्छा। तो मेरी बेटी है तो मैं उसको बल्कि सम टाइम ये फील करती हूँ कि ना मौजूद हो तो मैं उदास होती हूँ। अच्छा। बल्कि एक दफ़ा वो ट्रिप पे गई लाहौर, तो 3 दिन के लिए। अच्छा। तो उसकी वहाँ ट्रिप नहीं, एक्चुअली स्पोर्ट्स थी, उसमें प्लेयर है वो। तो जब मैं अकेली थी तो मुझे फीलिंग आई कि अगर जब ये मैं चली जाएगी तो मैं कितनी उदास होंगी, मैं अकेली हो जाऊंगी। ऐसे ही तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये कैसे मैं रह सकूंगी, मतलब अपनी बेटी के बगैर, क्योंकि हम पूरे दिन की बातें दोनों शेयर करते हैं। मैं अपने तजर्बात जो दिन में कोई ऐसी चीज वो बताती हूँ, वो अपने कॉलेज की बात बताएगी, बड़ा एक दूसरे से शेयर करते हैं। होना भी ऐसे चाहिए, मतलब जो माओ को फ्रेंड्स बन के रहना चाहिए, ताकि कोई भी बेटियों के दिल की कोई बात हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, तो वो मतलब आराम से अपनी माँ को बल्कि उसमें ग्रूमिंग हो रही होती है, क्योंकि हम बच्चे को पॉजिटिव नेगेटिव चीजें बता रहे होते हैं। उस शेयरिंग में बहुत सारी चीजें, ज़ाहिर है मैं एक्सपीरियंस्ड एक मदर हूँ, तो बहुत सी चीजें उसको हम ऐसे गैर महसूस तरीके से फ्रेंडली उसको बता रहे होते हैं कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो वो भी अब इस चीज को रियलाइज करने लगी है, और बड़ा समझदारी का बाज़ दफ़ा मुझे उसके टीचर्स से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है कि हम खुश होते हैं कि आपकी बेटी को ये कहाँ से पता चला, कैसे समझ आई। मुझे बल्कि एक दफ़ा उन्होंने कॉल भी की इसी बात पे कि आप बताएं कि इसके पास इतना नॉलेज कैसे आया। वो सिर्फ वही है जो रात के टाइम हम दोनों बैठ के शेयरिंग करते हैं, खाना खाते हुए वैसे बैठते हैं इकट्ठे, तो वो उसके पास नॉलेज, बच्चों की ग्रूमिंग हो जाती है, नॉलेज उसके पास, जो नॉलेज पेरेंट्स दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। तो माशाल्लाह बेटा भी मेरा इसी तरह फ्रेंडली, मैंने उस पे
بچپن میں تھوڑا سا بیٹوں کے لیے ہم بیٹوں پہ تھوڑا سا ہونا چاہیے سختی کی ایجوکیشن کے لیے، وہ کیونکہ خراب نہ ہو. لڑکے اکثر لاپرواہ سے ہوتے ہیں. کیوں ساجد صاحب ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لڑکے اکثر لاپرواہ ہوتے ہیں، مطلب کسی چیز کی کیئر نہیں کرتے. ان کا باہر آنا جانا ہوتا ہے نا، تو جو اپنا ان کے جو دوست وغیرہ احباب ہوتے ہیں، لڑکی اتنا باہر نہیں ہے، اس کی زیادہ فرینڈ شپ اپنی والدہ کے ساتھ ہوتی ہے، والدہ کے ساتھ ہو گئی، بہنوں کے ساتھ ہو گئی، اسی طرح ایسے ہو گیا. تو وہ ایک ریزرو بھی رہتی ہے نا لڑکیاں، ان کو مجبوری ہوتی ہے. تو لڑکے کبھی دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں، کبھی کیا کر، وہ تھوڑا سا ان پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کتنے شرارتی تھے بچپن میں؟ آپ بھی ایسے کیئر لیس لاپرواہ سے تھے یا مطلب آپ ایک اچھے بیٹے تھے؟ اچھے بیٹے سارے بھی ہوتے ہیں، اچھے نہیں بھی ہوتے. بات یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے تو سب بھی اچھے ہوتے ہیں. بچپن میں تو ہر بندہ لاپرواہ ہوتا ہے، چاہے وہ گھر میں، چاہے لڑکیاں گھر میں بھی رہتی ہیں نا، تو گھر کے کام میں بھی لاپرواہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ وہ ہم یہ سوچتے ہیں ہم لوگ کہ بیٹی نے بیگانے گھر میں جانا ہے، تو اس کو کافی تھوڑا سا اسے آرام کرنے دیں، اسے کام نہ کروائیں، آگے جا کے بیچاری نے ساری زندگی کام. میں ان سے مجھے یاد آیا کہ ان کی یہ 5 بہنیں ہیں، میری 5 بیٹیاں ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بیٹی میری ICS کر رہی ہے، اچھا، اور 2 بیٹیاں میری میٹرک کر رہی ہیں. ایک میری بیٹی 9 میں ہے، اچھا، اور ایک بیٹا میرا وہ پرنس علی، وہ سنگر بھی ہے. اچھا، شوز بھی کرتا ہے، اپنے 12 سال کی عمر ہے اس کی. اچھا، ابھی سے؟ ہاں جی، شوز بھی کرتا ہے، اس کے ویڈیوز بھی ہیں YouTube پہ. اچھا، تو کافی فیمس ہے وہ سرائکی خطے میں. تو وہ تعلیم بھی ایسا 8ویں پڑھ رہا ہے وہ. اچھا، 2 بیٹے ہیں میرے. مطلب آپ کو دیکھا دیکھی وہ بھی اس فیلڈ میں آ گئے. بیٹیاں جو ہیں وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں، مجھ سے ماں سے تھوڑا سا ڈرتی ہیں، مجھ سے نہیں ڈرتی، مجھ سے بڑا وہ یہ نیچرلی ہوتا ہے. بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ، میں بھی اپنے فادر سے بہت زیادہ اٹیچ ہوں. اکثر ماما کو میں وہ باتیں نہیں کر رہی ہوتی، بابا کو آرام سے بغیر ڈرے میں کہہ دیتی تھی، کیونکہ ماما جو ہے نا تھوڑا سا وہ کرتی ہوتی ہیں کہ کیا کر رہی ہو، ایسے نہیں کرنا. وہ بابا بڑے آرام سے، وہ بھی شاید آپ کی گرومنگ کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو باپ والد ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کے ساتھ اس لیے سختی نہیں کرتے کہ سارے دن تو ہم باہر رہ جاتے ہیں. اگر رات کو آتے ہیں گھر کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں، وہ بھی پھر وہ دوسروں کا غصہ یا دوسروں کا پریشر اپنی بچیوں پر نکالیں تو وہ بھی تو بہتر نہیں. اچھا، میں نے یہ چیز بھی دیکھی جو وہ سارے دن ماں کے ساتھ رہتی ہے نا، وہ ڈانٹ ڈپٹ میں رہ جاتی ہیں. ماں کا بھی فرض ہوتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جب تک اگر نہیں، ظاہر سی بات ہے اگر روکے ٹوکیں گے نہیں تو بچیوں کی اصلاح کہاں سے؟ ان کو روکنا، ان کو ٹوکنا وہ اصلاح ہوتی ہے، مگر وہ ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے. تو وہ والد اس لیے بہت اچھا لگ رہی ہے، وہ تو ہیں انہوں نے پیار کیا ہے، بڑا باتیں کی ہیں، یوں کی بھائی سارا دن جو باہر رہ گئے ہیں تو اس میں پھر انوالومنٹ بچیوں کی زیادہ ہو جاتی ہے والد کے ساتھ. اچھا، میں نے یہ دیکھا جو فادر ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور دوسرا بیٹوں کی نسبت زیادہ بیٹیوں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. اچھا، اصل میں ایک بات اور ہے کہ جب اللہ نہ کرے کسی کا والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بچیاں ہوتی ہیں جب وہ جنازہ اٹھا کر باہر لے جاتے ہیں نا، تو ان کو اپنے دوپٹے کا کوئی ہوش نہیں ہوتا. وہ بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ اتنی محبت ہوتی ہے ان کو تو بیٹے جلدی کریں جی، وہ فلانا وہ ذمہ دار آ گیا ہے، یا وہ MPA صاحب آ گئے، یا چیئرمین صاحب آ گئے، وہ ہماری برادری کا وہ فلاں بننا بڑا آ گیا، اس نے جلدی جانا ہے تو جلدی اٹھائیں جی، جلدی کریں جی، جلدی. جی ساجد صاحب آپ بالکل ٹھیک کریں، آپ سے مزید باتیں کریں گے، لیکن ناظرین یہاں پر وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں.
आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम UK में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद वेलकम बैक व्यूवर्स, एक बार फिर से हम हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम बुशरा नकवी और साजिद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अब हम साजिद अली साहब आपसे तो बात कर रहे थे, आपके बचपन के बारे में जान रहे थे, लेकिन मैडम बुशरा अब आप बताएं कि आप बचपन में कैसी थी? शरारती थी? मुझे तो लगता है कि आप शरारती होंगे काफ़ी। सच शरारतें तो ज़ाहिर है मिल के बहन भाई हम करते थे, नो डाउट शरारतें की हैं, बट वो क्योंकि हम बहनें ज़्यादा थीं, भाई हमारा एक था। अच्छा। तो हम लोग जो है वो लड़कियां जैसे इकट्ठे मिल जाती हैं तो वो शरारतें भी होती हैं, बट हमें कभी मैंने ऐसा कोई वाकया नहीं मेरे बारे में कि जिसमें कहा जाए कि मुझे डांट पीटी हो। अच्छा। या कुछ ऐसा, तो वो मैं कुछ ज़्यादा अटैच थी मदर के साथ। तो फादर हमारे सबके साथ, जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी रूटीन में बेटी से ज़रूर डिस्कशन करती हूँ। मेरे फादर हम सारी बहनों को बिठा के, अगर हम हॉस्टल में रहे या इस तरह भी एजुकेशन के लिए, तो जब हम छुट्टियों में होते थे तो हम इर्द गिर्द फादर के बैठे होते थे। अच्छा। और अपने किस्से सुना रहे होते थे, वहाँ यूं हुआ यूं हुआ। फिर वो हमें ये बताते थे कि बेटा यहाँ पे ये करना चाहिए था, ये कहना चाहिए था। तो वो एक हमें एक लेसन मिल रहा होता कि नेक्स्ट टाइम हम कॉन्फिडेंस भी हो जाता था, और फादर हमें कॉन्फिडेंस देते थे। बिल्कुल तो ठीक है। ये है, बाहर शरारतें तो की हैं कुछ, वो तो अपने बचपन में हर कोई करता है, चाहे थोड़ी करे या ज्यादा करे। खैर अब बातें तो चलती रहेंगी। साजिद साहब ये बताएं कि अब आप सॉन्ग कौन सा सुना रहे हैं? सॉन्ग है मेरा एक अपना लिखा हुआ, उर्दू की गज़ल है, कंपोजिशन भी मेरी अपनी है। अच्छा, वो मैं सुनाऊंगा। चलें ठीक है, सुनाएं। उस दिल में तुझे बसाया है, तब से मैंने सुकून पाया है। जब से दिल में तुझे बसाया है, तब से मैंने सुकून पाया है। जब से दिल में तुझे बसाया दिल का दिया बुझा ही डाला था, दिल का दिया बुझा ही डाला था। तूने आकर दिया जलाया है, तूने आकर दिया जलाया है। तब से मैंने सुकून पाया है। जब से दिल में तुझे बसाया है, जब से दिल में तुझे बसाया है। मेरा सबसे गिरा था शिया मेरा, सबसे गिरा था शिया मेरा। तूने आकर इसे सजाया है, तूने आकर इसे सजाया है।
دل میں تجھے بسایا ہے. اب تو صحرا بھی شہر لگتا ہے. اب تو صحرا بھی شہر لگتا ہے. جب سے تو نے گلے لگایا ہے. جب سے تو نے گلے لگایا ہے. تب سے میں نے سکون پایا ہے. جب سے دل میں تجھے بسایا ہے. جب سے دل میں تجھے بسایا ہے. اپنے دل میں ساجد بڑے ارمان تھے دل میں ساجد. بڑے ارمان تھے دل میں ساجد. پورے ہونے کا وقت آیا ہے. پورے ہونے کا وقت آیا ہے. تب سے میں نے سکون پایا ہے. جب سے دل میں تجھے بسایا ہے. جب سے دل میں تجھے بسایا ہے. تب سے میں نے سکون پایا ہے. جب سے دل میں تجھے بسایا ہے. جب سے دل میں تجھے بسایا ہے. جب سے دل میں تجھے بسایا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے آپ کی. میں فین ہو گئی ہوں آپ کی. ساجد صاحب مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ گانا آپ نے کہا کہ آپ نے خود ہی لکھا, تو کیا سوچ کے آپ نے کس کے بارے میں سوچ کے یہ گانا لکھا؟ یہ تو راز کی باتیں ہوتی ہیں. تھوڑی سی رات کی باتیں یہاں بھی بتا دیں. نہیں, اصل میں ایک آمد ہوتی ہے, ایک وقت ہوتا ہے. یہ میرا بہت پرانا لکھا ہوا گانا ہے. غزل میری بہت پرانی لکھی ہوئی ہے. کب لکھی تھی آپ نے؟ کتنے سال ہو گئے اس کو؟ کافی سال ہو گئے. اچھا, آپ سال پوچھ کر میری عمر کا پتہ کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں, اچھا ویسے اکثر یہ کمپلیکس لڑکیوں کو ہوتا ہے. کبھی بھی کمپوزنگ اور چیزیں جو ہوتی ہیں کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہیں. آمد ہوتی ہے. یہ ایک الہام ہوتا ہے. کسی وقت کوئی ایسی چیز بن جاتی ہے جو انسان کے بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. کبھی کبھار ایسے بندے سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, اس نے یہ بات کہہ دی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, تو اس سے تصور نہیں ہوتا کہ یہ بندہ ایسی بات کرے گا. ایسے ہی ایک آرٹسٹ آدھا شاعر تو ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. جو گلوکار ہوتا ہے جو وہ آدھا شاعر ہوتا ہے, اس کو شاعر شاعری بھی اچھی ہے. شاعری بھی انہوں نے بہت اچھی کی غزل میں. مجھے تو اچھا لگا. مجھے خود بھی بہت اچھا, پرسکون سا مطلب ایک ماحول بن جاتا. اچھا میڈم بشرا, آپ بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی موسیقی پسند ہے؟ جیسے ابھی انہوں نے لائٹ گانا سنایا, بڑا اچھا مجھے پسند آیا. تو اس طرح کی میوزک تو پسند آتا ہے کہیں بھی آپ ایسے. اور کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اپیل کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. اس میں ضروری نہیں ہے, جیسے انہوں نے پہلا سانگ سنایا تو یقین کریں وہ ایک فیلنگ ایسی کہ آنکھوں میں لٹرلی آنسو آنے والی بات ہے. تو یہ موسیقی تو آپ کے موڈز بھی چینج کر سکتی ہے, آپ کے ظاہر جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں. کہتے ہیں اگر گانے والا اچھا ہو تو سب کچھ مطلب چینج ہو جاتا ہے. وہی نا, لائٹ میوزک ہو, اچھا ہو. تو یہ بھی ایک استادوں کی جو ہے نا ایک وہ ہوتا ورک ہوتا ہے استادوں کا, جو اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو گانا گانا ہے, خوشی کا گانا ہے تو آپ کے لہجہ اور آپ کی روح میں جو اثر ہو
خوشی کا ہو، تاثرات جو ہوں خوشی کے ہوں. ایموشنز آ رہے ہیں تاکہ جو سامنے والا ہے اسے فیل ہو. اگر آپ نے کوئی دکھی گانا گانا ہے تو آپ کی روح اور آپ کا مزاج، آپ کا تخیل، وہ یہ سوچ لیں، یہ آپ اپنے آپ کے ساتھ طے کر لیں کہ یہ جو آپ گانا دکھی گا رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس کی فیلنگ آپ نے بیان کرنی ہے اپنے لہجے سے، اپنی آواز سے وہ فیلنگ دی. جب تک وہ اپنی فیلنگ نہیں دیں گے، آرٹسٹ نہیں دے گا، وہ سامنے والے پہ اثر نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی ایسے. اچھا میڈم بشرا یہ بتائیں کہ مدرس ڈے ہے آج، تو آپ کے بچوں نے آپ کو کوئی گفٹ دیا؟ بلکہ میرے بچے بڑے سرپرائزلی رات کو، جیسے آدھی رات ہوتی ہے اسٹارٹ ہوتا ہے، مدر ڈے آنا ہوتا ہے، تو وہ پہلے وشز کے مجھے میسیجنگ شروع کر دیتے ہیں. اچھا. اور میرے ہر دفعہ گفٹ جو ہے تکیے کے ساتھ صبح مجھے مارننگ ملتے ہیں. میری بیٹی بیٹا یہ بڑے اسپیشل اوکیزنس پہ تیار رکھتے ہیں ایسی چیزیں. سم ٹائم میرے لیے یہ سرپرائز بھی ہوتا ہے کہ ایک دم مجھے نہیں یاد ہوتا، کیونکہ ہم اپنے ورک میں بہت بیزی ہوتے ہیں، لیکن بچے یہ دن یاد رکھتے ہیں. ہاں، تو بچے پھر احساس دلاتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ ماں کے لیے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ سے مزید بات کریں گے، لیکن ناظرین یہاں پر وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں. اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی. خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی. پھر سے ہم حاضر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم بشرا نقوی اور ہمارے آج کے سنگر ساجد علی خان صاحب. اچھا میڈم بشرا یہ بتائیں، آپ ساجد علی ملتانی. ٹھیک ہے، ساجد علی خان ملتانی. تو اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں، تو آپ اپنے بچوں کے لیے کیسے ٹائم نکالتی ہیں؟ مطلب سب کچھ مینج کر لیتی ہیں، آپ کا کام بھی کافی ٹف ہے، ایڈوکیٹ بھی ہیں آپ، ایک سوشل ورکر بھی ہیں، تو پھر بچوں کے لیے ٹائم کیسے نکالتی ہیں؟ بچے ماشاءاللہ میرے تو ایسی ایج میں آ چکے ہیں، بڑے ہیں تھوڑے، لیکن واقعی جو اسپیئر کرنا ہوتا ہے ٹائم، آپ اس کو اپنی جو بذاتے خود اپنی زندگی ہوتی ہے وہ ٹف ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. جیسے میری اب نیند تھوڑی کم ہو گئی، وہ کیونکہ مجھے رات کو کیسز بھی تیار کرنے ہوتے ہیں، تو ایک جو سوشل ورک ہے، ایوننگ میں ہم وہاں پہنچے ہوتے ہیں، جیسے آج آپ کے پروگرام میں مارننگ پھر کیسز میں جانا، تو ہے ٹف ہے. لیکن میرے خیال میں آپ بینگ جیسے میرے ساتھ یہ کہیں گی کہ ہم جو وومنز ہوتی ہیں وہ اپنا مینج کر لیتے، پورشنز بنا لیتے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اگر پرفیکٹ بننا ہے تو پھر ہمیں گھر کو بھی ٹائم دینا، اور اگر سم ٹائم میں کوکنگ بھی خود کرتی ہوں، سم ٹائم واپس جاتی ہوں تو میرا رات کے ٹائم تو میں اسپیئر وہ جلدی سے کچھ بنا لیتی ہوں، تو ساتھ ساتھ میری پڑھائی بھی جاری ہوتی ہے اور اس طرح کر لیتے ہیں، وہ ہمیں مینج کرنا پڑتا ہے. اس طرح سے دیکھا جائے تو ایک عورت کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے ایک ورکنگ لیڈی کی بنسبت مرد کے، کیونکہ مرد مطلب صرف باہر رہنا ہے. ایک چیز ہوتی ہے مرد اجازت ہی تبھی دیتے ہیں نا کہ آپ ان کے گھر، دیکھیں آپ گھر خراب ہو، آپ باہر اچھے ہوں تو وہ پھر لائف تو نہیں ہے. آپ کی پرفیکشن یہ ہے کہ آپ گھر بھی اچھے ہوں اور باہر بھی اچھا رکھیں، تو وہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے. اور بیلنس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ مطلب گھر میں آپ نے بتایا کہ آپ کھانا بھی خود ہی بنا لیتی ہیں، آپ کو اسٹڈی بھی کرنی پڑتی ہے، کیسز بھی پریپیئر کرتی ہیں، سوشل ورکر بھی بہت ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. جب آپ کی شادی ہو جائے گی پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے. نہیں مینج کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ جیسے آپ پڑھ بھی رہے ہو، اپنے ساتھ پروگرامز بھی کر رہے ہیں، تو آپ یہ مینج کر لیتی، تو اسی طرح سے ڈیوائڈ کرتی ہیں نا، پروگرامز کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہو آپ، اسی طرح میں بھی اپنے مختلف پورشنز
اس میں آپ میں بتا رہی ہوں کہ میں ڈیلی اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں بھی کر کے سوتی. اللہ تعالیٰ نے عورت میں ایک قدرتی خوبی رکھی ہے, پاور دی ہے, صبر بھی دیا ہے. یہ خوبیاں مردوں میں بھی ہے, کھانا بنانا مجھے بھی آتا ہے. جی ضرور, میں بھی کر لیتا ہوں. یہ اچھی بات ہے. میں 15 دن بعد 20 دن بعد اسپیشلی کوئی مٹن وغیرہ لے کے, بچے سکول گئے ہوئے ہوتے ہیں, میں اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کیونکہ ہمارے تھوڑے سے نا ابھی کچھ چینجنگ آ رہی ہے لوگوں میں, لیکن ساؤتھ پنجاب میں جو ہے نا اس چیز کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ ایک مرد کچھ بناتا ہو گھر میں, تو وہ اگر بیچارہ کام بھی کرتا ہو نا چھوٹا موٹا, تو وہ دوسرے اس کو خراب کریں گے, گو یار یہ کیا بات ہے, تم بیوی کا کام کرتے ہو. اس وقت بات ہو رہی تھی نا بچپن کی. بچپن میں نے بہت مار کھائی ہے. اچھا, شرارتی نہیں تھا, ویسے ہی ایک کسی کوئی مرد ہوتا ہے نا, اس کی ایک نیچر ہوتی ہے بچوں پہ خواہ مخواہ کا روب رکھنا, غصہ کرنا. یا وہ آج کا تو دور ہے نا موبائل وغیرہ, ایک وہ وقت ہوتا تھا محلے گلیاں کوچوں میں لائبریریاں بنی ہوئی ہوتی تھی. تو میرے والد صاحب کو شوق تھا ڈائجسٹ پڑھنے کا, تو وہ جب وہ لے آتے تھے نا پڑھنے کے لیے, تو شور پھر کہاں برداشت کرتے ہیں. ہم نے شور کرنا, پھر انہوں نے ڈانٹنا مارنا, میں غصہ کرنا. تو جب میں نے شادی کی ہے, میرے بچے ہیں, میں اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹتا. اچھی بات ہے, نہیں ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے. وہ فیلنگ میں محسوس کرتا ہوں, بچے ڈر جاتے ہیں, وہ فیلنگ بات نہیں کر سکتے. جو چیز ان کو اریٹیٹ کرتی تھی اس پہ انہوں نے اپنے بچوں میں نہیں آنے. میں نے کوشش کی ہے کہ جو اگر وہ مجھے وہ ڈانٹتے تھے اس وقت, وہ مجھے برا لگتا تھا, کیا میں اپنے بچوں کو اگر وہی چیز میں اپنے بچوں کے ساتھ کروں, تو کلچر تو وہی رہ گیا نا, اس میں چینجنگ کیا کیا ہم نے. پھر ہم اس کو کلچر کا نام دے دیتے ہیں. مجھے اچھا لگا آپ بڑی اچھی بات ہے, اور یہ تھا, مجھے بہت مزہ آیا سن کے. اچھا یہ بتائیے, آپ نے گانا خود لکھا ہوا ہے؟ نہیں, یہ میں نے یہ آپ کا گانا مختار ثنا صاحب ہیں, اپنا میاں والی کے شاعر ہیں, ان کا لکھا ہوا ہے. بہت اچھا گانا ہے, بہت اچھا. اچھا میڈم بشرا, یہ بتائیں کہ آپ کھانے میں سب سے اچھا کیا بنا لیتی ہیں؟ میں بنا لیتی ہوں سب سے اچھے جو آپ کو لگتا ہے, جو آپ کے بچے بھی فرمائش کر کے بناتے ہوں یا آپ کے ہسبینڈ بھی کہتے ہوں؟ قیمہ بھنڈی. قیمہ بھنڈی میرے بچے فرمائش بھی کرتے ہیں اور ایسی چیزیں بولتے بھی رہتے ہیں, ڈفرینٹ ظاہرہ چیزیں, سبزی, لیکن وہ اسپیشلی اس کے لیے وہ کرتے ہیں کہ یہ بنائیں گے اکثر. اچھا ساجد صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ آپ بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں, بہت کم مرد ہوتے ہیں جو کوکنگ کرتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ آپ سب سے اچھا کیا بنا لیتے ہیں؟ باتیں. نہیں, باتیں بنا لیتے ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کھانے میں سب سے اچھا کیا بنا لیتے ہیں؟ کھانے میں قیمہ مٹر بھی بنا لیتا ہوں, مٹن بھی بنا لیتا ہوں, قورمہ, اور چکن قورمہ بھی بنا لیتا ہوں. میں بھنڈی قیمہ یہ بھی بنا لیتا ہوں, آلو قیمہ بھی بنا, یعنی کہ میں جو ہمارے دیسی جس کو ہم سوانجنا کہتے ہیں, باٹا, پنجابی باٹا کہتے ہیں, سرائکے سوانجنا بھی بنا لیتا ہوں میں, پالک بھی بنا لیتا ہوں, میتھی, آلو میتھی, کانٹیننٹل سارے گھر میں آتے ہیں. مطلب ساری یہ ڈفرینٹ اور مشکل سی ڈشز ہیں, سوانجنا ہو گیا, میتھی ہو گئی, پالک ہو گئی. تو اب سوانجنا بھی کھائیں, اس میں ذائقہ کڑوا بھی نہ ہو. اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہ ہمیں کب کھلا رہے ہیں, مطلب آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اتنا اچھا بنا لیتے ہیں. سوانجنے کی موسم تو ہے نہیں. سوانجنا مجھے پکانا نہیں آتا. نہیں, سوانجنے کے نہیں, باقی چیزوں کی تو ہے نا. ہاں بالکل, چلیں ٹھیک ہے, جب کہیں گے کھلا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی, تھینک یو سو مچ. اچھا میڈم بشرا, ہمارے پروگرام کا مطلب وقت ختم ہونے والا ہے, تو آپ کو اینڈ میں کوئی میسج دینا چاہیں ہماری یوتھ کو, کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں ورکنگ وومنس کو, آج کے جو بچے ہیں ان کو میسج دینا چاہیں؟ یوتھ کو میں یہ اس حوالے سے ضرور میسج دوں گی, کیونکہ مدرس ڈے ہے, تو اس حوالے سے میسج دوں گی کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے, ایک تو بہت زیادہ اپنی ماں کا احترام کریں, کیونکہ محبت کا جو اظہار ہے, جس میں احترام نہیں ہوگا وہ محبت بھی نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی. تو جتنی زیادہ رسپیکٹ ہوگی آپ کی ماں سے, اتنا پیار بھی ڈیولپ ہوگا. تو نئی جنریشن میں تھوڑا سا جو پیشنس ہے اور یہ چیزیں ان کو کرنی چاہیے. اور سب سے زیادہ میں یہی کہوں گی کہ ماں جو آنے والی جنریشن, کیونکہ ظاہر ہے گرلز آئیں گی, تو ان کے لیے یہی لیسن ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ اس طرح کا بیہیویئر رکھیں کہ وہ واقعی ان کی بات کو فالو بھی کریں اور وہ ایک اچھی دستگاہ ثابت ہوں اپنے بچوں کے لیے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے پروگرام میں اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ساجد صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں, بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے.
ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور میڈم بشرا نے ہمیں بڑا ہی اچھا میسج دیا کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کا احترام کریں اور سب سے اہم اور سب سے ضروری بات کہ اپنے پیرنٹس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں کیونکہ انہیں آپ کی بہت ضرورت ہے. اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے تو جاتے جاتے ہم ساجد صاحب سے ایک سانگ ضرور سنیں گے اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ایک چھوٹی سی بات میری بھی ہے ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے. میں نیو جنریشن کو یہ کہوں گا کہ ہمارے دور میں یا ہمارے پرکھوں کے دور میں اتنی آسانیاں نہیں تھیں. آج تو برائی کا بھی پتہ ہے, اچھائی کا بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, اتنا نالج بھی ہے انسان کو, اللہ تعالیٰ نے سینس بھی دیا ہے اور ہم نے چوز کرنا ہے اچھائی کو اور برائی کو. بالکل ٹھیک ہے. ہم کوشش کریں اگر اچھائی کو چوز کریں گے اس میں ہمارے والدین بھی خوش ہوں گے. بالکل اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی. ایسے ہی تو کوشش یہی کریں کہ برائی بھی آپ کے سامنے ہے, اچھائی بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے نیو جنریشن میں کہ وہ کس کو چوز کرتے ہیں. بس یہی میرا مشورہ ہے ان کو. چلیں اب سانگ سنا دیں. ہاں, ایک اردو کی غزل ہے میری بڑی مقبول